السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ کل کسی مصروفیات کی وجہ سے میں ویڈیو اپلوڈ نہیں کر سکی، تو انشاءاللہ آج میں 2-3 ویڈیو اپلوڈز کر دوں گی۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کبھی میں کوئی ویڈیو اپلوڈ نہیں کر سکتی تو مجھے خود کو اچھا نہیں لگ رہا ہوتا، کیونکہ میری یہی کوشش ہوتی ہے کہ میں روز ایک ویڈیو ڈالوں، روز، تاکہ لوگوں تک یہ دین کی دعوت پہنچ سکے میری طرف سے۔ لیکن کبھی کچھ ایسی مصروفیات آتی ہیں جس وجہ سے میں یہ چیز نہیں کر سکتی ہوں، اس کے لیے معذرت۔ انشاءاللہ میں اب روز کی ویڈیو 1-2-3 انشاءاللہ کوشش کیا کروں گی کہ 2 سے 3 ڈال دیا کروں، تاکہ یہ سورہ مائدہ جو ہم پڑھ رہے تھے وہ جلد از جلد ختم ہو سکے۔ تو شروع کرتے ہیں سورۃ المائدہ کے احکام۔ اس سے پہلے ہم پڑھتے ہیں درود شریف۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں ویڈیو کو شارٹ بناؤں تاکہ آپ لوگ اس کو سنیں، اور پوری ویڈیوز آپ لوگ اس کو دیکھ سکیں اور سنیں بھی۔ اسی لیے میں شارٹ ویڈیو بناتی ہوں، اور اسی لیے مجھے تھوڑا سا دیر ہو جاتی ہے ختم کرنے میں۔ اگر میں لانگ ویڈیوز بنانا شروع کر دوں گی تو مجھے پتہ ہے کوئی نہ میری ویڈیو دیکھے گا نہ سنے گا۔ ہاں، اگر دوسری کوئی فنی ویڈیوز ہوتی یا کچھ بھی ایسا ہوتا تو لوگ اسے زیادہ دیکھنا پسند کرتے ہیں، لیکن دین پر آنا بہت کم لوگوں کی اہمیت ہوتی ہے۔ اس لیے میں چاہتی ہوں کہ پلیز دین کی طرف راغب ہو جائیں۔ اور یہ دنیا میں کچھ نہیں رکھا، تو بس دین کی طرف راغب ہو جائیں اور اس پر عمل کرنے والے بنیں، دوسروں کی مدد کرنے والے بنیں، دوسروں کو دکھ پہنچانا چھوڑ دیں اور دین کی طرف راغب ہو جائیں۔ تو شروع کرتے ہیں آج کی سورۃ المائدہ، جس میں ہم احکامات بتانے والے تھے۔ تو پہلا احکام یہ ہے کہ اسلام اللہ عز و جل کو پسند ہے، بے شک، یعنی اب جو دین محمدی کی صورت میں ہے باقی سب دن اب ناقابل قبول ہیں۔ دوسرا یہ کہ اس آیت کے نزول کے بعد قیامت تک اسلام کا کوئی حکم منسوخ نہیں ہو سکتا۔ تیسرا یہ کہ اصول دین میں سے زیادتی کمی نہیں ہو سکتی۔ اجتہادی فلاحی مسئلے ہمیشہ نکلتے رہیں گے۔ چوتھا یہ کہ تحت المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں بن سکتا، کیونکہ دین کامل ہو چکا ہے۔ سورج نکل آنے پر چراغ کی ضرورت نہیں، لہذا جھوٹے بے دین اور خدا عز و جل کے کلام اور دین کو ناقص سمجھنے والے۔ پانچواں یہ کہ اسلام کو چھوڑ کے کوئی لاکھوں نیکیاں کرے، خدا عز و جل کو پیارا نہیں، کیونکہ اسلام جڑ ہے، اور جب ہم کسی کی جڑ ہی کاٹ دیں گے تو پھر کیا فائدہ۔ تو اسی طرح سے یہاں پر بھی ایک مثال دی گئی ہے کہ اسلام جڑ ہے، اور جڑ کٹ جانے کے بعد شاخے اور پتے کو پانی دینا بیکار ہے۔ بالکل ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو جو بھوک پیاس کی شدت سے مجبور ہوں، اس آیت کا مطلب یہ ہے، اوپر حرام چیزوں کا بیان کر دیا گیا ہے، لیکن جب کھانے پینے کوئی حل چیز میسر نہ ہو اور بھوک پیاس کی شدت سے جان پر بن جائے، اس وقت جان بچانے کے لیے باقدر ضرورت کھانے پینے کی اجازت ہے۔ یعنی کہ مطلب یہ ہے کہ اس صورت میں یہ بتایا گیا ہے، حرام حلال جائز ناجائز خواہشات سب چیزوں کا بتایا گیا ہے، تو اس میں گنجائش کا بھی بتایا گیا ہے کہ اگر اب اس میں اجازت نہیں ہے حرام کھانے کی، حرام کمانے کی، حرام کام کرنے کی، تو اگر اس صورت میں جیسے ہماری جان پر بن گئی، اب ہمارے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے کہ اب ہمارے پاس، اگر ہم کسی ایسی جگہ پر ہیں کہ ہمیں یہ کھائیں گے تو ہی ہماری جان بچے گی، تو اس میں یہ حکم دیا گیا ہے کہ جب آپ دیکھو کہ اب کوئی حل نہیں ہے، اب جان پر بات آ گئی ہے، تو آپ اس صورت میں اس چیز کا استعمال کر سکتے ہیں، لیکن کم تعداد میں۔ یہ نہیں کہ بس آپ نے شروع ہی ہو گئے دھڑا دھڑ، اس چیز کو استعمال کریں لیکن کم تعداد میں استعمال کریں کہ آپ کی جان بچ جائے۔ اس طرح کے گناہ کی طرف مائل نہ ہوں، یعنی ضرورت سے زیادہ نہ کھائیں۔ یہی بات جو میں آپ کو سمجھانا چاہ رہی ہوں۔ اور اب جو آیت کا ترجمہ بتا رہی، اس میں یہ ہے کہ اے حبیب، تم سے پوچھتے ہیں تم کے لیے کیا حلال ہوا، اور تم فرما دو حلال کی گئی تمہارے لیے پاک چیزیں ہیں اور شکاری جانور۔ اب اس میں جانوروں کا بھی ذکر ہے کہ کس طرح جانور کا شکار کیا جائے، اور کیا جانور کس طرح حلال ہے اور کس طرح حرام ہے۔ شکاری جانور کا تعلق جیسے پرندے اور کتے اور چیتے سے ہوا، اور جو وہ شکار کر گئے تمہارے لیے روکتے ہیں، شکاری کتے یا جانور شکار کر کے لائے تو اس میں سے خود کچھ نہ کھائیں،
تو اگرچہ جانور مر گیا تب بھی حلال ہے. اگر کتے نے کچھ کھا لیا تو حرام ہے. یعنی کہ اگر جانور کو شکار کر کے مارا گیا تو حلال ہے، اگر کتے نے کچھ کھا کے کتا مر گیا تو وہ ہم پر حرام ہے. تو ہمیں پتہ چل گئے ہیں حرام اور حلال کا، ہمیں پتہ چل گیا ہے. اللہ نے ایمان والوں اور اچھے عمل کرنے والوں سے وعدہ فرمایا ہے کہ ان کی بخشش اور بڑا ثواب ہی، اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہی دوزخ والے ہیں. بے شک اور انہوں نے اچھے عمل کیے. اچھے عمل سے مراد وہ عمل ہیں جیسے جعلی و مالی عبادتیں، حقوق اللہ اور حقوق العباد وغیرہ سب داخل ہیں. لیکن نیک اعمال کی تجدید. حضرت معاذ بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھا، یعنی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. ایک روز چلتے چلتے میں آپ کے قریب ہو گیا اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسے اعمال بتائیں کہ جو مجھے جنت میں داخل کر کے جہنم سے دور کر دیں. تو یہ اعمال انہوں نے پوچھے. تو یہ اعمال اگر ہم سنیں تو ہم بھی اس پر عمل کر سکتے ہیں اور ہم اپنے لیے جنت بنا سکتے ہیں. حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو نے مجھ سے ایک بہت بڑی بات کا سوال کیا، البتہ جس کے لیے اللہ آسان فرما دے اس کے لیے آسان ہے. تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو اور بیت اللہ کا حج کرو. پھر ارشاد فرمایا کیا میں تمہیں نیکی کے دروازے نہ بتاؤں؟ روزہ داخل ہے اور صدقہ گناہوں کو ایسے مٹا دیتا ہے جیسے پانی کو آگ بجھا دیتا ہے، اور رات کے درمیانی حصے میں انسان کا نماز پڑھنا بھی گناہ مٹا دیتا ہے. سبحان اللہ. اگر ہم آدھی رات کو اٹھ جائیں اور تہجد ہی پڑھ لیں، اور درمیان اللہ کو رات کی عبادت بہت پسند ہے، تو اگر آپ کو اپنے گناہ مٹانے ہیں، اپنی دعائیں قبول کروانی ہیں تو آدھی رات کو اٹھیں، اللہ سے مانگیں. اللہ عز و جل دینے والا ہے. انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اللہ پاک دیتا ہے اپنے بندوں کو، لیکن بندہ ہی ناشکرہ بن دکھاتا ہے. تو یہ ویڈیو آج ہم یہیں تک محدود رکھتے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کی اور اس کی مزید ڈیٹیل بتاؤں گی کہ سورۃ المائدہ میں اور کن کن چیزوں کا ذکر ہے. تو آج ہی میں یہ ساری ویڈیوز اپلوڈ کر رہی ہوں. تو انشاءاللہ آپ لوگ لائن سے یہ ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں اور اس پر عمل کرنے والے بن جائیں. دوسروں کو دکھ پہنچانا چھوڑ دیں. جتنا ہو سکیں اپنی طرف سے لوگوں کے اندر خوشیاں بانٹیں. اور کسی کا برا کرنا، کسی کا برا بولنا کسی کے لیے، یہ سب دنیا میں ہی رہ جانا ہے. ہمارے ساتھ صرف ہمارے اعمال، ہمارے نیک اعمال اور ہماری اچھی اخلاق اور ہماری اچھی عادتیں جائیں گی. تو صرف اعمال ہی، لیکن اچھی بات، اچھے اخلاق یہ دنیا میں رہ جائیں گے. جو لوگ ہمیں ہمارے پیچھے یاد کریں گے کہ واقعی یہ انسان تھا جو مرنے کے بعد بھی اس کی باتیں لوگ اچھے سے یاد کرتے ہیں. تو ایسا کام کریں کہ مرنے کے بعد آپ کی اچھائی سے آپ کو لوگ یاد کریں، نہ کہ برائی سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.